حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیکنڈ خلیف آف اسلام کا ایک قول ہے کہ جب میں کسی نوجوان کو دیکھتا ہوں اچھی لباس میں یا اچھے طور طریقے سے آراستہ ہے، لیکن جب یہ معلوم ہوتا ہے کہ وہ بیکار ہے اور کوئی کام کاج نہیں کر رہا تو وہ میری نظروں سے گر جاتا ہے۔ اس قول میں بڑی دینی اور دنیاوی حقیقت ہے۔ جو لوگ کام کرتے ہیں انفرادی طور پہ یا اجتماعی طور پہ، جو اقوام کام کرتی ہیں وہ دنیا میں ترقی کرتی ہیں۔ کسی کا یہ کہنا کہ اس کے والدین یا اس کے بڑے اتنی جائیداد چھوڑ کے گئے، اتنا، وہ کافی نہیں ہوتا۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ ان کے بڑے اتنی دولت چھوڑ گئے، زمین و جائیداد، کہ وہ بیٹھ کے کھا سکتے ہیں، لیکن بیٹھ کے کھانا یہ ترقی کی علامت نہیں۔ وہ لوگ پیچھے رہ جاتے ہیں۔ ایک چھوٹی سی کہانی ہے، وہ میں شیئر کرتا ہوں۔ ایک بچہ تھا، وہ اپنے گھر میں آتا ہے، ماں سے کہتا ہے مجھے روٹی دو۔ ماں کہتی ہے روٹی تو نہیں ہے گھر میں، ابھی تمہارا باپ آیا نہیں ہے، کما کے آیا نہیں۔ اس کا باپ مزدور پیشہ تھا۔ تھوڑی دیر میں باپ آ گیا، اس نے بتایا کہ آج بھی دہاڑی نہیں لگی۔ تو بچے نے کہا ٹھیک ہے۔ ماں سے کہا کچھ پیسے ہیں تمہارے پاس؟ وہ مجھے دے دو۔ ماں نے کہا میرے پاس 25 روپے ہیں۔ اس نے 25 روپے لے لیے، بالٹی لی، 2 گلاس لی اور پاسی کے سنیما گھر میں جا کے رکھ کے بیٹھ گیا۔ شو چھوٹا، لوگ گرمی کے مارے تھے، سمر سیزن تھا۔ انہوں نے دیکھا کہ پانی والا بچہ ہی موجود ہے، پانی پینا شروع کر دیا۔ کچھ لوگوں نے بچہ سمجھ کے زیادہ پیسے دے دیے۔ یہ 25 روپے کے برف کی جگہ پہ 150-200 روپے لے کے گھر آ گیا، اور اسی طرح مسلسل کرتا رہا، اور 10 سال کرتا رہا۔ اس دوران اس نے تعلیم بھی ختم کی، پانی بھی بیچتا رہا، گھر کی مدد بھی کرتا رہا، اور جب تعلیم مکمل کر لی اس کو ایک بہت اچھی ملازمت مل گئی، ہزاروں روپے کو، آلموسٹ لاکھوں میں جانے والی۔ وہ اچھی جگہ، کسی جگہ ملازم سپروائزر لگ گیا۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ بچے نے، وہ 10 سال کا تھا، لیکن اس نے یہ سمجھ لیا تھا کہ گھر میں روٹی نہیں ہے تو اس کا چیلنج یہ نہیں ہے کہ رویا جائے، جھگڑا کیا جائے۔ اس نے اس چیلنج کو پورا کرنے کے لیے اس نے کہا کہ سب سے سستی چیز برف سے کاروبار شروع کرنا چاہیے۔ 25 روپے سے زیادہ کیا انویسٹمنٹ ہوتی ہے؟ اس نے اس 25 روپے کی انویسٹمنٹ، بچے نے یہ نہیں سوچا کہ میں 500 روپے کی انویسٹمنٹ سے کام شروع کروں گا، اس نے 25 سے شروع کر دیا۔ تو کام کرتے رہنا چاہیے۔ مارک ٹوین بھی مشہور ویسٹرن مورخ اور فلاسفر کہتا ہے کہ فرد کی طرح افراد بھی چیلنجز سے ترقی کرتی ہیں۔ کوئی قوم اس لیے ترقی نہیں کرتی اس کی لوکیشن بہت اچھی ہے، یورپ میں واقع ہے یا مڈل ایسٹ میں واقع ہے یا ایشیا میں واقع ہے یا افریقہ میں واقع ہے، لوکیشن کا نہیں ہے۔ یا جنگجو ایسٹوکریسی سے ہے یا کس سے ہے، اس سے بھی تعلق نہیں ہے۔ یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہ قوم جو ہے چیلنجز کا مقابلہ کیسے کرتی ہے۔ جاپان نے جانتے بوجھتے ہوئے سیکنڈ ورلڈ وار میں امریکہ کے پرل ہاربر پہ حملہ کیا، 100 سے زیادہ ان کے جہازوں کو تباہ کر ڈالا، اور جب جواباً امریکہ نے کہا کہ تم معافی مانگو ورنہ اس کا بدلہ لیا جائے گا، جاپان نے سمجھا یہ بلف کر رہا ہے امریکہ۔ اس نے اس کے 2 صنعتی شہروں ہیروشیما اور ناگاسی پہ ایٹم بم جو نئے نئے دریافت ہوئے تھے اس پہ چھوڑ دیے، لاکھوں لوگ آنن فانن مر گئے۔ اب تو وہاں نئے شہر آباد ہو گئے ہیں، دونوں شہروں میں ایک ایک 2 بلڈنگ چھوڑ دی گئی ہیں اسی حالت میں، تاکہ
पोस्टेरिटी को, आने वाली नस्ल को पता चले। कहने का मकसद ये था कि जापान ने एक गलती हो गई, पर्ल हार्बर पर हमले की, उस पर इसरार नहीं जारी रखा। उन्होंने तो जनरल मैकआर्थर को मना कर दिया कि हमें उसकी भी जरूरत नहीं है फौज रखने की, हम बस साइंस और टेक्नोलॉजी को हमें पढ़ाएं। 1970 तक जापान अपने अवाम को तालीम देता रहा, साइंस और टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाता रहा, और देखते ही देखते जापानी कौम दुनिया की अब तीसरी बड़ी कुव्वत बन गई माशी तौर पर। यूरोप इससे घबराता है। और ये वो कौम है जिसके पास तो न ज़मीन है सब्जियां बोने के लिए, न मिनरल है निकालने के लिए। ये सब्जी भी बाहर से खरीदती है और कोयला भी बाहर से लेती है, मिनरल भी बाहर से लेती है, लेकिन उसको अपने ही लोगों से, जो पढ़ा लिखा के ट्रेन करके उसने बना दिया है, उस कौम से दुनिया भर की मार्केट में कब्जा है और उनके इक़्तिसाद है। तो हम ये देखते हैं कि मुश्किल हालात अक़वाम के लिए भी चैलेंज है और आम आदमी के लिए भी चैलेंज है। मुझे अच्छी तरह याद है कि हम बहसीत कौम सब जानते थे कि हमें हमारी लोन की इक़्तिसादियात है, हमारे सूबाई और मुल्की वफाकी बजट बनते ही इसी में थे कि हम लिख देते थे कि एक्सपेक्टेड लोन हमें अमेरिका से कितना मिलेगा और एशियन डेवलपमेंट बैंक से कितना मिलेगा और इस्लामिक बैंक से कितना मिलेगा और वगैरह वगैरह। तो जब हम ये अपनी आमदनी से ज़्यादा जब हम खर्च कर रहे थे, क्योंकि एक्सपेक्टेड लोन कभी आगे कभी आगे, वो पॉलिटिकल लोन होते हैं, उसके साथ हमेशा टैक्स लगे होते हैं, और अगर उस वक्त मुल्क के टैक्स वो पूरा करने के न बने तो आपका लोन नहीं मिलेगा। लेकिन आपको लोन मिलता रहा, होते 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 ये शहबाज शरीफ की गवर्नमेंट में ये बबल फट चुका है। अब लोन वापस करने की बारी है, लोन वापस भरने का बारी। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम हाथ पैर तोड़ के बैठ जाएं कि लोन वापस। क्यों? क्या जापान से ज्यादा हमारी हालत खराब है? जापान तो एक शिकस्त खौरदा कौम थे। ये हम तो जानबूझ के हम कर्जे लेते थे, पूरी कौम को पता है, कोई शख्स इनकार नहीं कर सकता, ना वोटर इनकार कर सकता है, ना लीडर इनकार कर सकता है कि कर्जे की सियासत हमारी रही है। तो अब कर्जे को वापस करें, हिम्मत करें, आगे बढ़ें, चैलेंज कबूल करें, इंशाअल्लाह ताला कोई मसला नहीं है। दुनिया अक़वाम अफराद की तरह फर्द पे भी आता है। तो बाज लोग हो सकता है कि कहें कि के बाज लोग ये चैलेंज करें कि नहीं, अब हम मुश्किल हालात से नहीं निकल सकेंगे। तो मैं उनसे ये कहूँगा कि तारीख़ को देखें, तारीख़ में कितनी ही अक़वाम मुश्किल हालात से निकली हैं, वही निकली हैं कौमें जिन्होंने मुश्किल हालात को, चैलेंज को कबूल किया है। इसी तरह फ़र्द, जितने फ़र्द हैं आप अपने आसपास देखें जो आगे बढ़ते हुए नजर आते हैं, हमें वही नजर आएंगे जिन्होंने चैलेंजेस कबूल किए। जो जद्दी पुश्ती जायदादों के मालिक थे वो चैलेंज कबूल नहीं कर सकते, वो ज्यादा से ज्यादा आखिर में करेंगे, सियासत में चले जाएंगे। लेकिन जो एक कौम की, एक मुल्क की, एक समाज की जो रौनक होती है, वो तो जद्दोजहद और स्ट्रगल लोगों की वजह से होती है। इसी तरह एक कहानी है कि एक आदमी था, वो उसने कहीं सुन लिया कि देने वाला तो अल्लाह है, हमें काम काज करने की क्या जरूरत है। उसने जब ये सुना, उसने कहा वाकई अल्लाह देने वाला है तो इसको चेक करना चाहिए, हमें काम काज करने की क्या जरूरत है, इसको भी चयन करें। वो चला गया, नदी किनारे जाके लेट गया एक हरे भरे दरख्त के नीचे, पानी बह रहा था। उसने कहा अभी लंच तक तो खाना आ जाएगा, लंच पे खाना नहीं आया, डिनर पे भी खाना नहीं आया। दूसरा दिन गुजरा, इसी तरह तीनों खाने गुजर गए। तीसरे दिन बड़ी हालत खराब थी, नकाहत का कमजोरी था। उसने कहा कि ये
جو کہتے ہیں اللہ میاں گھر بیٹھے کھانا رزق دیتا ہے، تو میرا رزق کدھر گیا؟ کیا یہ کہاوت صحیح نہیں ہے؟ اس نے خود سے سوال کیا کہ اس نے دیکھا کہ ندی میں ایک پتا بہتا ہوا آ رہا ہے، اس نے ایک لکڑی کی مدد سے پتے کو اپنا پاس کیا، دیکھا کچھ لال لال سے چکھا تو معلوم ہے یہ حلوہ ہے۔ اس نے کہا واہ، اللہ میاں دیتے ہیں تو پھر حلوہ ہی دیتے ہیں بغیر کام کاج کیے۔ پھر دوسرے دن سے 2-3 پتے آ جاتے تھے، اسی طرح پتے آتے رہے، کھاتے رہا۔ تو ایک دن اس کو خیال ہوا کہ پتہ کروں کہ اس کا منبع کدھر ہے، کہ کہاں سے پتے آ رہے ہیں۔ وہ ندی کے راستے چل پڑا، چلتے 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 اس نے دیکھا ندی پہ ایک بہت بڑا محل بنا، محل نما مکان ہے۔ وہ دیکھ ہی رہا تھا کہ سیکنڈ فلور سے کھڑکی کھولی، کسی نے ہاتھ پار کر کے پھینکا، اس نے دیکھا وہ پتا تھا۔ اوہو، تو یہ ادھر سے میرا رزق آتا ہے۔ لوگوں سے اس نے پتہ کیا کہ بھائی یہ محل کس کا ہے اور یہ پتا کون پھینکتا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ بھائی یہاں کے راجا کا مکان ہے، محل ہے۔ تو اس کی نوعمر بیٹی جو تھی کسی اسکن ڈیزیز میں مبتلا ہو گئی تھی، جس کے ذریعے پورے جسم پہ پھوڑے پھنسیاں آبلے نکل آئے تھے۔ تو وید جی نے یہی بتایا تھا کہ اس کو یہ زہریلی ایک حلوہ بنایا تو سارا رات اس کے جسم پہ لگا رہتا ہے، صبح اس کو پہنچ کے پھینک دیتے ہیں۔ اب سنا ہے کہ لڑکی صحت مند ہو رہی ہے۔ آدمی نے سنا تو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، کہنے لگا اوہو، یہ بات تو صحیح ہے، اللہ رزق دیتا ہے، لیکن رزق زہریلا دے رہا ہے یا صحت مند ہے، اس کا فیصلہ آدمی نے خود کرنا ہے، اللہ نے نہیں کرنا۔ تو رزق جدوجہد ہمیں کرنی پڑتی ہے۔ اور بھی آپ زندگی سے مثال دے دیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یتیم پیدا ہوئے تھے، آپ کے والد آپ کی پیدائش سے پہلے ہی انتقال کر چکے تھے، دادا اور چچا نے آپ کی پرورش کی تھی۔ پھر آپ جوان ہوئے، کام کرتے رہے، تجارت بھی کی آپ نے تبلیغ اسلام کی۔ جب دیکھا کہ دشمنوں کا غلبہ ہو رہا ہے تو آپ نے ہجرت بھی کی، لوگوں کو اکٹھا کیا، جہاد کرنے کے لیے تلوار بھی اٹھائی، اور ایک دن انہوں نے اپنا جو منشور تھا وہ دنیا میں اپنی زندگی میں نافذ کر دیا، لا الہ الا اللہ، کوئی اللہ نہیں سوائے ایک اللہ کے۔ اب آپ کے بعد آپ کی اولاد نرینہ میں تو ایک دختر تھی حضرت فاطمہ، حضرت علی ان کے شوہر تھے، تاریخ میں ان کا نام آتا ہے۔ حضرت فاطمہ بھی بڑی اپنے باپ کی طرح جفا کش اور سادہ مزاج تھی۔ پھر آپ کے نواسے تھے حسن حسین، انہوں نے بھی تاریخ میں بڑا نام کیا، میدان کربلا میں سر دے دیا، لیکن باطل کے آگے سر نہیں جھکایا، اپنے نانا کی روایت کو پورا کیا۔ پھر اس کے بعد اور بھی امام آتے ہیں، جیسے حضرت امام زین العابدین وغیرہ، لیکن شروع کے 3 جو ہے میں نے بتایا کسی بھی خاندان میں کسی فرد میں اہمیت رکھتے ہیں۔ ایک اور مثال ہم لے لیتے ہیں اپنے سندھ سے، شاہ نواز بھٹو کا۔ شاہ نواز بھٹو لاڑکانہ کے بڑے زمیندار تھے۔ جب 1937 میں پہلا الیکشن ہوا 1935 ایکٹ کے تحت، تو آپ اپنے علاقہ سے منتخب ہوئے۔ 1946 میں جب دوسری دفعہ الیکشن ہوا تو یہ ہار گئے۔ ہارنے کے بعد انہوں نے ہمت نہیں ہاری، یہ ملازم ہو گئے اور جوناگڑھ میں جا کے دیوان کے عہدے میں فائز ہوئے۔ جوناگڑھ ہندوستان کی 573 ریاستوں میں سے ایک ریاست تھی، وہ چھوٹی ریاست تھی، لیکن دیوان یہاں بھی ہوتا تھا۔ آپ بطور وزیر اعظم دیوان کام کرتے رہے۔ پھر آپ کے فرزند ذوالفقار علی بھٹو، انہوں نے سیاست میں بڑا نام کمایا، آپ آئین پاکستان کے خالق ہیں۔ پھر تیسرے نمبر پہ آپ کی صاحبزادی آ جاتی ہے بے نظیر بھٹو، آپ نے بھی جمہوریت کے لیے ڈکٹیٹر کا مقابلہ کرتے ہی رہیں، ڈکٹیٹروں کا مقابلہ، چاہے وہ ضیاء الحق ہو، چاہے مشرف ہو، چاہے اپنے سیاسی حریف ہوں۔
3 نسلیں گزر گئی. اب بلاول بھٹو جو ہیں وہ بلاول بھٹو زرداری دراصل حاکم علی زرداری کی بہتر طور پہ نمائندگی کر سکتے ہیں. ویسے وہ بھٹو نفسیاتی طور پہ یا سیاسی طور پہ کہلاتے ہیں، لیکن نسبتاً وہ جو ہے وہ زرداری ہیں. حاکم علی زرداری کی جدوجہد داستان پڑھنے کے قابل ہے. انہوں نے غریب آباد نواز شاہ میں ایک رہائشی کی حیثیت سے ترقی کی، آگے آگے بڑھتے ہوئے پالیٹکس میں بھی آئے، بیمبونیو سنیما کراچی کے مالک بھی بنے، وغیرہ وغیرہ. آپ کے فرزند حاکم علی زرداری کی داستان پڑھنے کے قابل ہے. زندگی بے نظیر بھٹو نے اپنی شادی کے بارے میں ان کے لکھا ہے کہ کتنے لوگوں نے شادی کی خواہش کی. یا صرف آصف علی زرداری جو تھے 4 دفعہ ان کا رشتہ ریجیکٹ کیا گیا بے نظیر کی طرف سے، اور 5 دفعہ قبول کر لیا گیا. اور ہم پاکستان کی سطح میں دیکھتے ہیں ان کا اپنا ایک نام ہے. 18ویں ترمیم میں ان کا نام لیا جاتا ہے. گو ابھی تک لوکل گورنمنٹ کو انہوں نے پاور ڈیلیگیٹ نہیں کیے ہیں جو 18ویں ترمیم کی روح ہے، لیکن بہرحال ان کا سیاست میں ایک نام ہے. اور پھر آ جاتا ہے بلاول بھٹو. بلاول بھٹو حقیقت میں زرداری فیملی کی نمائندگی کرتے ہیں، اور انہوں نے سیاست میں آتے ہی وزیر خارجہ کے پوسٹ لے کر جو انہوں نے مودی کے بارے میں کہا کہ بچر آف گجرات، اس نے ان کو سیاست میں ان کے لیے آئندہ کے لیے راہ ہموار کر دی، راہ کھول دی کہ وہ اپنا راستہ خود آگے بنانے کے قائل ہیں. یہ جو میں نے آپ کی فیملیز کی دی ہے، آپ کہیں بھی اپنے محلے پڑوس میں کسی بھی اپنے ادارے میں آدمی کو دیکھیں آگے بڑھ رہا ہے، ترقی کر رہا ہے، آپ ذرا اس کی پتہ کریں. اس سلسلے میں ایک مشہور بات کہی جاتی ہے کہ ایک آدمی تھا، وہ بڑی جدوجہد کر رہا تھا، غریب آدمی تھا. صبح اٹھتا، کھیت پہ جاتا، کام کرتا، واپس آتا، گھر پہ روٹی کھاتا، پھر کوئی اس نے دکان لے رکھی تو اس کو چلانے کی کوشش کرتا. آگے آگے بڑھتے ہوئے اس نے زندگی میں 3 دکانیں بنا لی، زمینوں میں اضافہ کر لیا، مکان کی مرمت کے لیے اس کا بیٹا اس کے ساتھ ساتھ رہتا تھا، کرتا رہا کام. اس نے بھی 3 دکانوں سے 30 دکان بنا دی، اور 30 ایکڑ سے 300 ایکڑ تک لے گیا زمینوں کو. پیسے ہو گئے، یہ ہو گئے. یہاں تک تو کہانی صحیح تھی. کہانی آتی ہے تیسری نسل میں. جب پوتا آیا تو وہ ہنسا، اور ایک دن دوستوں کو کہنے لگا کہ ہمارا دادا بڑا بیوقوف تھا. کیوں؟ صبح سویرے اٹھتا تھا شہر جانے کے لیے، 10 روپے بچانے کے لیے کہ تانگے والے کو دینا نہ پڑے، 7 میل دور پیدل چل کے آتا تھا، اور شام کو اسی طرح 7 میل آتا تھا کہ 10 روپے بچیں گے. حالانکہ اتنی جائیداد، زمین، یہ سب پڑی، کام کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہیں سے زوال ہو جاتا ہے. اور پھر چوتھی نسل ہم اس آدمی کی نہیں ملتی. تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ انفرادی یا اجتماعی جو قومیں کام کرتی ہیں، بیکار نہیں رہتی، وہی ترقی کرتے ہیں، وہی آگے بڑھتے ہیں. تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو اس کو سبسکرائب کریں، اور اس کو لائک ضرور کریں، تاکہ میں آئندہ ایسی اچھی ویڈیوز آپ کے لیے بنا سکوں. شکریہ.